لا يستوون عند اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد الحرام کے آباد کرنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے لڑے، ان کے لیے اللہ کے پاس بڑے درجے ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ اور آداب زیارت قبور کے بعد جیسا کہ کہا گیا تھا، جو نظر و نیاز کا جو طریقہ ہے ایصال ثواب کا عود دینے کا جو ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے آج پڑھ کے سنایا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی چیز جو رہ گئی تھی وہ آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ زیارت قبور میں اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ جو ہے مانگنا تو جو ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، تو ان اہل قبور سے کیا مانگنا، جبکہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو کچھ کے مانگنا ہو خدا تعالیٰ سے مانگو۔ تو آپ جب یہ سوال کیا جائے کوئی غیر یا کوئی اپنا، تو انہیں سمجھا دیں وہاں پہ لاجک جو ہے کیا ہے۔ سمپل سی بات ہے، ہم مانگ اللہ ہی سے ہیں، اللہ ہی سے رہے ہیں۔ وہاں پہ دو طریقے سے مانگا جاتا ہے بزرگان دین کے پاس جا کر، یہ لکھا ہوا بھی ہے ہمارے پاس کتابوں میں کہ جو ہے آپ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو ہے جو صاحب مزار ہے، جو بزرگ ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کر کے آپ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ واسطے اس حقیر کے حق میں جو ہے دعا کریں، اللہ سے جو ہے اس حقیر کے حق میں دعا کریں، اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ سے اس حقیر کے واسطے جو ہے جو بھی مشکلات وغیرہ ہیں آپ اس حقیر کے حق میں جو ہے دعا کریں۔ دوسرا طریقہ قدموں میں بیٹھ کے جو ہے اللہ کو جو ہے واسطہ دیتے ہیں، سیدھا اللہ سے کہتے ہیں، اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ تجھے تیرے یہ محبوب بندے کا واسطہ ہے، میری یہ مشکل جو ہے حل کر دی، مجھے جو بھی فیض حاصل ہونا ہو، جو بھی اپنی مراد ہو، وہاں پہ جو ہے اللہ سے مانگتے ہیں واسطہ اور وسیلہ بنا کر۔ اور اس کے اوپر تو جو ہے آپ کافی گفتگو سن چکے ہیں، واسطہ وسیلہ وغیرہ جو ہے اس کو اللہ چاہا تو پھر بعد میں کبھی تفصیل سنائی جائے گی، لیکن جو طریقہ ہے یہ آپ بتا دے سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں ڈنگے کی چوٹ کے اوپر کہ جو ہے ہمارے پاس امام اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ خائی از خدا خواہ چوب خائی از خدا خواہ، یعنی پانی بھی مانگنا ہو تو خدا تعالیٰ سے مانگو، لکڑی بھی مانگنا ہو تو خدا تعالیٰ سے مانگو، نمک بھی مانگنا ہے تو خدا تعالیٰ سے مانگو، یعنی بالکل ایک معمولی چیز ہے نمک لکڑی وغیرہ، تو وہ بھی مانگنا ہو تو ہمارے پاس جو ہے تعلیم دی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ ہی سے مانگو۔ بلکہ اسلام کا فرمان بھی ہے کہ دنیا خائی از خدا خواہ، عقبہ خائی از خدا خواہ، خدا خائی از خدا خواہ، یعنی اگر دنیا مانگنا ہو تو خدا سے مانگو، اگر آخرت مانگنا ہو تو خدا سے مانگو، اگر خدا مانگنا ہو تو خدا سے مانگو۔ یہ کہتے ہوئے آپ یہ سمجھاتے ہوئے کہ یہ مہدویت کی یہ تعلیم ہے، یہاں پہ جو ہے خدا سے مانگنا اس طرح سکھایا گیا ہے۔ اگر ہم بزرگ دین سے بھی کے پاس بھی جو اپنی منت مراد جو بھی مانگ رہے ہیں، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو واسطہ دیتے ہیں اس محبوب بندے کا کہ ہماری جو ہے جو بھی مشکل ہے وہ حل کر دی جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے جو عود دینے کا جو طریقہ ہے، جو کسی بھی بزرگ کا جو عرس آتا ہے یا اپنے خاندان والوں کی جو مرحومین کی برسی آتی ہے، تو ہمارے پاس جو ہے عود دینے کا طریقہ صرف قوم مہدویہ ہی میں جو ہے پایا جاتا ہے، لیکن اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے بتائی بھی گئی ہے۔ دیکھیے یہ کتنی اہم چیز ہے۔ قوت الایمان ایک کتاب تھی حضرت سید نجم الدین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مشرفات کی مسجد حوض کی مسجد کے صاحب کے والد تھے، انہوں نے لکھا تھا قوت الایمان میں ایک حدیث بھی جو ہے انہوں نے پیش کی ہے، لیکن اس کا ریفرنس ابھی نہیں ملا ہے، صحیح حدیث بتائی گئی ہے، اللہ چاہا تو اس کا ریفرنس بھی مل جانے پہ جو ہے اس کی تشریح کر دی جائے گی۔ تو لکھا ہے اس تعلق سے، عود دینے کے تعلق سے لکھا ہے کہ پانی کو عود سے خوشبودار کر کے بندگان خدا کو پلانا امر مسنون باعث اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ ایک حدیث صحیح میں ہے کہ ایک سائل، ایک سوال کرنے والے ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر ایک کنواں کھدوا دوں، لیکن
اتنی مقدرت نہیں رکھتا ہوں، اتنی قدرت نہیں رکھتا ہوں، اتنا پیسہ نہیں رکھتا ہوں صدقہ جاریہ کے واسطے جو ہے ایک کنواں کھدا دوں تاکہ جو ہے میں مر بھی جانے کے بعد جو اس کا ثواب جو ہے مجھے ملتا جائے۔ تو رسول اللہ سے جو ہے یہ تمنا عرض کی، لیکن اتنی جو ہے میں قدرت نہیں رکھتا، اتنی جو ہے میرے پاس جو ہے پیسے وغیرہ نہیں ہے کہ کنواں کھدوا سکوں، بس میری یہ آرزو کس طرح پوری ہو، میری تو یہ آرزو ہے لیکن میں اب یہ کر تو نہیں سکتا، لیکن میری آرزو کس طرح پوری ہو سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑا لے اور اس کو خوشبودار کر کے ٹھنڈا پانی اس میں بھر اور بندگان خدا کو پلا دے، ایک کنواں کھدوانے کا اجر خدا تعالیٰ تجھے دے گا۔ تو سیدھا سیدھا یہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو ہے رسول اللہ نے جو ہے یہ تلقین کی کہ جو ہے ایک گھڑا لو اور اس کو جو ہے خوشبودار کرو، خوشبودار پانی جو ہے بندگان خدا کو پلاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کنواں کھدوانے کا جو ہے تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ یہی عمل لکھا ہے آگے کے، لیکن یہ عمل جو ہے دور نبوت میں عام نہیں ہوا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے حکم و اجازت سے گروہ مہدویہ میں ہر بزرگ کی نیاز، عرس یا بحریام اور ہر مرحوم کے ایصال ثواب کے موقع پر کم از کم صرف اود دیا ہوا پانی ہی بندگان خدا میں تقسیم کرنے کا عمل رائج ہوا ہے، اور مہدویوں کے واسطے مولانا مہدی موعود علیہ السلام کا عمل جو ہے سارا کون پہ ہے، وہی جو ہے حرف آخر ہے، کیونکہ اسلام کا ہر قول ہر فعل جو ہے بامر الہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو مولانا مہدی موعود علیہ السلام سے جو ہے یہ عمل قوم مہدویہ میں جو ہے جاری ہوا ہے، اور اس کی اتنی اہمیت دیکھیے، اس کا طریقہ آپ کے سامنے بھی پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن اس کی اہمیت دیکھیے خوشبودار پانی کی۔ امام علیہ السلام کے وصال کے بعد جب دائرے الگ ہو گئے تھے، ثانی مہدی رضی کا بھی جو ہے غالباً وصال ہو چکا تھا، تو خلفائے میں اسلام کا دور ہی تھا، امام اسلام کو جو ہے عروس مبارک آیا، تو ہر بزرگ نے جو ہے اپنے اپنے دائرے میں جو کچھ کہ اللہ نے ان کو دیا تھا اس کی جو ہے انہوں نے اس کا جو ہے اہتمام کیا، اسلام کو جو ہے عروس کیا۔ اب یہ تمام کے تمام جو ہے صاحب دیدار ہستیاں تھے، اللہ والے تھے، کاملین تھے، انہوں نے عروس کرنے کے بعد ہر صاحب دارہ نے جو ہے توجہ کر کے دیکھی کہ امام اسلام کی جو ہے روح مبارکہ کہاں پہ حاضر ہوئی، تو جب انہوں نے توجہ کی تو معلوم ہوا ہر دائرے والے کو کہ مہدی موعود علیہ السلام کی روح مبارکہ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کی جو ہے دائرے میں متوجہ ہوئی ہے۔ کہ اسلام کی روح مبارکہ ہر کسی نے عروس کیا، لیکن اسلام کے خاص ارواح مبارکہ کا جلوہ جو ہے وہاں پہ ہوا ہے بندگی میں شاہ نظام ان کے دائرے میں، تو تمام بزرگاں جو ہے حضرت شاہ نظام کی جو ہے دائرے میں آئے، اور جو ہے انہوں نے اپنا یہ جو معاملہ تھا وہ ان کے سامنے عرض کیا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اسلام کے ارواح مبارکہ آپ کے دائرے میں آئی؟ تو کہا کہ جو ہے اس روز جس دن عروس تھا، اس روز جو ہے ہمارے دائرے میں جو ہے فخر و فاقہ تھا، کچھ نہیں تھا کہ میں اسلام کا جو ہے عروس کر سکے، تو ہم نے جو ہے صرف اود دے کے جو ہے پانی پیا اور بندگان خدا کو پلا، اور اسی وجہ سے امام اسلام کی جو ہے ارواح مبارکہ وہاں پہ آئی۔ ایک تو جو ہے غربت کا عمل، اور دوسرا جو ہے یہ عمل اتنا روحوں کو پسند بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ امام اسلام کی جو ہے ارواح مبارکہ آنے سے جو ہے ہمیں یہ ایک مستند روایت مل جاتی ہے، قوم مہدویہ کی بہت خاص عمل ہے اود دینے کا، یہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے بھی سنایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے اود دیا جاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جو ہے اود انگار کے آپ جو اود ڈالتے ہیں، آپ سرائی رکھتے ہیں، تو آپ کو جو ہے صرف اتنا پڑھنا ہے، پہلے ایک تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو اس کے بعد مختصر بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نظر اللہ نیاز رسول اللہ و نیاز امام مہدی موعود مراد اللہ و جمیع حضرات خلفاء اللہ صلوات اللہ علیہم اجمعین و ازواج و ذریات محمدین و صحابہ نبوت و صحابہ ولایت اور فلاں بزرگ، اتنا کہہ کے جو ہے فلاں بزرگ کہنا ہے، یا سمپل بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر اللہ و نیاز رسول اللہ و مہدی مراد اللہ ثواب بروح مبارک کہہ کے جو ہے جس کا بھی نام ہے، بندگی میں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، ان کا جس کا بھی نام ہے آپ اس کے بعد لے لیں، نظر اللہ و نیاز رسول اللہ و مہدی مراد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثواب بروح مبارک بندگی میں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ، اتنا جو ہے آپ کہہ دیں۔ اس کے بعد جو ہے تعاوذ تسمیہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد درود شریف پڑھ کے آپ جو ہے 3 مرتبہ جو ہے آپ پانی ڈال دیں، تو یہ جو ہے آپ کا اود دینے کا جو ہے طریقہ ہو جائے گا۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ جو ہے یہاں پہ لکھا بھی ہے اگر اس قدر نہ کہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر اللہ نیاز نبی و مہدی اور فلاں کی نیاز اور فلاں کی روح کو ثواب پہنچے کہنا کافی ہے،
اور یہ نیت پانی کو اود دینے کے وقت کرنا مناسب ہے۔ اود دینے کے لیے اگر مرد آدمی موجود نہ ہو تو مستورات یعنی عورتیں طہارت کے ساتھ اود دے سکتی ہیں، اور پانی کو اود دینا بحریام، نیاز اور ایصال ثواب کے مواقع پر حضرت مہدی علیہ السلام کے فرمان و اجازت سے ثابت اور مستحبات طریقت سے ہے۔ تو سیدھا سیدھا ہمارے پاس جو ہے یہ مہدی موعود السلام سے جو ہے روایت ہے، طریقہ ہے۔ تو عرس کے دن جو ہے ہمارے پاس کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ اود کا جو ہے اہتمام خاص طور پہ جو ہے کیا جاتا ہے۔ کسی بھی بزرگ کا جو ہے عرس ہو، اپنے اوپر مرحومین کی جو ہے برسی وغیرہ بھی ہو، آپ جو ہے اگر کچھ نہ کر سکے تو جو ہے کم سے کم اود کیسا بھی دیں، کچھ کر بھی رہے ہیں تو جو ہے اود دیں، کیونکہ جو ہے یہ سنت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ پڑھ دینا ضروری ہے کہ جو ہے کھانے کے اوپر ہمارے پاس جو ہے فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھا جاتا، طعام کے اوپر، کھانے کے اوپر۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، قوم مہدویہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ دسترخوان کے اوپر عرس کے دن کھانا وغیرہ رکھ کے جو ہے اس کے اوپر پڑھ کے جو پھونکتے ہیں، یہ ہمارے پاس کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، چراغ دین مہدی سے پڑھ رہا ہوں کہ طعام ایصال ثواب میت پر فاتحہ پڑھنا منع ہے۔ تو اس میں یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ حضرت شاہ نصرت مخصوص زمان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے بندگی میاں عبدالرشید سجاوندی نے تحریر فرمایا ہے، ان کی کتاب ہے رونق المتقین، اس میں یہ ہے کہ میت کے لیے ایصال ثواب کے موقع پر کھانے پر فاتحہ پڑھنا منع ہے۔ اور یہ کتاب قوت الایمان میں بھی میاں سید نجم الدین کا جو بھی میں نے پڑھا ہے اس میں بھی جو ہے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کا جو ہے طریقہ نہیں ہے کھانے کے اوپر جو ہے کچھ پڑھ کے جو ہے پھونکا جائے ایصال ثواب کے واسطے۔ تو اس کے آگے ایک تفصیل بھی لکھی ہے ایک دوسری کتاب سے کہ جو ہے مؤلف کتاب ابن الفقہ نے لکھا ہے کہ کھانا یا شیرینی وغیرہ آگے رکھ کر قرآن مجید کی صورتیں پڑھتے ہیں اور اس کو ایک ضروری امر خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک سخت بدعت ہے۔ کھانا اگر کھلایا جائے تو اس کا ثواب علیحدہ میت کو پہنچے گا، قرآن مجید کی صورتیں پڑھ کر بخشی جائے تو اس کا ثواب علیحدہ پہنچے گا۔ ان دونوں میں ایک دوسرے پر موقوف سمجھنا نہایت جہل ہے۔ تو جو ہے اگر آپ کچھ پڑھ کے سمجھ رہے ہیں کہ کھانے کے اوپر پھونکنے سے نیاز ہوتی ہے، تو جو آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید وہ جو ہے اس کا ثواب علیحدہ جائے گا، علیحدہ ہے، اور ایک کھانے کا تو جو ثواب علیحدہ ہے۔ اس کے پڑھ کے پھونکنے سے جو ہے کھانا جو ہے نیاز نظر کا بننے والا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ قوم مہدویہ میں جو ہے یہ طریقہ بھی نہیں ہے، اور حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے بندگی میاں عبدالرشید سجاوندی نے جو ہے صاف جو ہے اپنی کتاب رونق المتقین میں جو ہے یہ لکھ بھی دیا ہے، بلکہ جو ہے اگر بعض وقت آپ کو نظر و نیاز کرنا ہے تو آپ کو صرف دل میں کرنا ہے، آپ کو دل میں صرف یہ نیت کرنا ہے نظر اللہ و نیاز رسول اللہ و مہدی مراد اللہ، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے فلانے بزرگ کو پہنچا دیں۔ آپ کو دل میں یہ نیت کرنا ہے، کھانا پکواتے وقت یا جو ہے کھانا کھلاتے وقت آپ کو نیت کر دینا ہے کہ اللہ تو اس کا ثواب جو ہے فلانے کی جو ہے روح مبارکہ کو پہنچا دی۔ اتنا کہنا کافی ہے، یہی طریقہ ہے قوم مہدویہ میں کھانے کے اوپر پڑھ کے جو ہے کچھ بھی فاتحہ وغیرہ پڑھ کے پھونکنا منع ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ کچھ بولا ہے کل آپ حج کا پسند رہی ہے، تو جب حضور کا واسطہ ہونا ہوتا ہے تو خوشبو کا سہارا لیا جاتا ہے، تو یہ سارے ثواب کے مقصد سے اگر کر رہے ہیں تو وہ جو اود ڈالا جاتا ہے آج بھی ہمارے پاس نہیں، آپ غیروں میں بھی آپ جا کر دیکھو، یہ بڑی عام سی جو ہے نا بات ہے۔ خوشبو کا جو بھی طریقہ ہو، چاہے وہ عطر لگانا ہو یا یہ تو خاص طور پہ اود ڈالنے کا سلسلہ آپ کو اوپر بھی مل جائیں گے روایت ہے کہ خوشبو رسول کو تمہاری دنیا سے، یہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ تمہاری دنیا سے، حضور نے دنیا کو تمہاری فرمایا، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں مرغوب ہیں، پسند ہیں، جس میں سے آپ نے خوشبو کو ایک مقام پہ رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ مسنون طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے جو فاتحہ بھیجی جاتی ہے، ہماری یعنی ایک ناقص کوشش کو وہ ایک وسیلہ مل جاتا ہے، ایک نسبت ہو جاتی ہے، تو اس کی رفتار الگ ہو جاتی ہے۔ باجماعت نماز باجماعت، اور تیسری جو ہے نا عورتیں بیویاں، دیکھیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دنیا کے حسنات سے مراد نیک بیوی کی تھی، کائنات کا رنگ اس کی جو بھی ہے وہ عورت سے ہی ہے، اور ہم تو بے رنگ ہیں۔